مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلا، اتنی گرمی تھی کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہو کا عالم، کوئی بندہ باہر نظر نہیں آتا تھا، جانور بھی درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے، پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے، انسان بھی گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے۔ مجھے کسی کام کے لیے جانا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے سرینوں کے بل، اور ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کے آگے چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے کپڑے ایسے پسینے میں شرابور جیسے یہ غسل کر کے پانی سے نکلا ہو، اور چہرہ اس کا سرخ جیسے آگ نے اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیا ہو۔ میں نے اس سے سلام دعا کے بعد کہا کہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ سے چلا ہوں اور میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ حج کو ابھی بہت وقت باقی تھا۔ میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر میں آرام کر لے، شام کو جب ذرا گرمی کم ہوگی تو پھر اپنا سفر شروع کر لینا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو ٹانگوں سے چلتے ہیں، آسانی سے سفر طے کر لیتے ہیں، میں تو سرین پہ ہاتھوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے انچ انچ آگے بڑھتا ہوں، مجھے زیادہ وقت لگتا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور ادھر میرا سفر ہی ختم نہ ہو تو میں حج سے محروم نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر آرام کر لے، میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تو سواری پہ سوار ہو کے جلدی وہاں پہنچ جانا۔ فرمانے لگے جب میں نے یہ بات کی تو نوجوان نے بڑے غصے کی نظریں میرے چہرے پہ ڈالی اور کہنے لگا کہ مالک ابن دینار میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے دانا ہیں، آپ نے کیسی بات کر دی؟ تو میں نے پوچھا نوجوان کیا بات، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ تو نوجوان آگے سے کہنے لگا کہ دیکھیں اگر کوئی غلام اپنے مولا کو ناراض کر بیٹھے، اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر غلام دل میں ارادہ کرے کہ میں جاؤں اپنے مولا سے معافی مانگنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے، تو مالک ابن دینار مجھے بتاؤ غلام کو پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ پیدل جانا اچھا لگتا ہے۔ کہنے لگا بس میں بھی گھسٹ گھسٹ اپنے رب کے در تک جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور اس نے میری پرواہ ہی نہیں کی۔ فرماتے ہیں اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی سال مجھے بھی حج بیت اللہ کی سعادت ملی۔ وقوف عرفات کے بعد جب ہم منا آئے تو میں نے رمی جمار سے فارغ ہوا شیطانوں کو کنکریاں مار کے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھیرا کر کے کھڑے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھئی کیا بات؟ کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور ہم کھڑے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیکھو بھئی، راستہ دے دو۔ تھوڑا راستہ جو دیا تو میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور ارد گرد سے بے خبر ہے، اور اپنے مولا سے اس نے تار جوڑی ہوئی ہے اور اپنے دل کی مناجات اپنے رب کو سنا رہا ہے، اور یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کر لیا، اللہ وقوف عرفات بھی کر لیا، اے اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی بیزاری کا اعلان بھی کر دیا، اللہ اب قربانی کا وقت ہے۔ یہ ارد گرد جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں صاحب استطاعت ہیں، یہ جائیں گے اور جانوروں کو قربان کریں گے۔ اللہ تو جانتا ہے میں فقیر ہوں، میرے جسم پہ کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں، اے اللہ آج اس موقع پر میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ یہ نذرانہ قبول کر لیجئے۔ یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔